حضرات محترم اختلاف کریں لیکن یہ نہیں کہ ہر اختلاف کو احترام حاصل ہو. ہمیشہ یاد رکھیں صحابہ کے درمیان جو اختلاف رائے قائم ہوا اس میں یقینی طور پر آپ یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ غلط تھا یہ صحیح تھا. بس اللہ کے حوالے کر دیں, اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں, اللہ بہتر جانتا. وہ ان کا اجتہادی اختلاف تھا. اجتہادی اختلاف میں کسی کو بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا یہ درست ہے یہ غلط ہے. اور اس اختلاف کو احترام حاصل ہوتا ہے جو غیر بنیادی مسائل کے اندر ہو. جیسے ہماری عبادات میں ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے. جائیں سعودیہ میں, امام مالک کے بہت سے لوگ فالوورز ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. کوئی زور سے آمین کہتا ہے, کوئی آہستہ کہتا ہے, کوئی امام کے پیچھے فاتح پڑھتا ہے, کوئی نہیں پڑھتا, کوئی رفع دین کرتا, کوئی نہیں کرتا. بھائی یہ غیر بنیادی مسائل ہیں, اس اختلاف کے ساتھ احترام لگا رہتا ہے. لیکن اختلاف ہے اللہ کی حقیقت پر کہ اللہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے اور اللہ سے بھول ہو جاتی ہے, اس اختلاف کو احترام حاصل نہیں ہوتا, اس اختلاف پہ لعنت پڑتی ہے. کوئی اختلاف نبوت اور رسالت کے ساتھ کرے کہ نبوت اور رسالت سے بھی بڑی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد بھی دنیا میں تشریف لائی ہیں یا موجود ہیں, اس اختلاف پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے, رحمت نہیں پڑتی. کوئی کہے گی قیامت سے پہلے بھی لوگ اس دنیا میں واپس آ جائیں گے, اس اختلاف پر اللہ کی لعنت پڑتی, رحمت نہیں پڑتی. یہ اختلاف احترام کے قابل نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں سب ہم متحد ہو جائیں. جو غیر مسلم ہیں وہ پاکستانی کی حیثیت سے وہ ہمارے بھائی ہیں. ایون عیسائی ہمارا پاکستانی بھائی ہے, ہندو ہمارا پاکستانی بھائی ہے, یہاں کا سکھ ہمارا پاکستانی بھائی ہے. جو ہم مسلمان ہیں ہم آپس میں مسلمان اسلامی بھائی ہیں. سمجھے بات؟ لیکن ہمارے درمیان اخوت کا کوئی رشتہ ہے, اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور اس رشتے کا تعلق قرآن سے ہے, اللہ کے تصور سے ہے, رسالت سے ہے, قیامت سے ہے, صحابیت سے ہے, احادیث سے ہے. اس کے بغیر تو ہم مسلمان نہیں ٹھہرتے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس لیے اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے, کچھ طبقہ معتدل کہلاتے ہیں نا, بڑے معتدل ہیں جی, معاملہ فاہم لوگ ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ہمارے طبقے کا یہ طریقہ نہیں ہے, یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں, تو چلیں جی ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں. آج ہم اتحاد پیدا کرتے ہیں. اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جن کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ کی گستاخیاں ہوئی ہیں ان کتابوں کو لا کے روڈ پہ جلا دیتے ہیں, ان کے مصنفین پہ لعنت بیچتے ہیں, ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, ان کتابوں کو ہمیشہ کے لیے جلا دیتے ہیں. یہ ہے نقطہ اتحاد. لیکن یہ ہونا نہیں کبھی بھی, یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن نقطہ اتحاد ایسے ہی قائم ہوگا, اس کے بغیر تو نقطہ اتحاد ہی نہیں ہے. اور تمام خصوصاً دینی سیاسی جماعتیں, باقی بھی ساری ہماری جماعتیں ہیں, مسلمان ہی جماعتیں, مسلم لیگ ہوئی, پی ٹی آئی ہوئی یا پیپلز پارٹی ہوئی, کوئی بھی جماعت ہوئی, ان سے اس ممبر کے ذریعے میں دس بستہ درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے کہ وہ ایسے دہشت گردوں کو جو آ کے براہ راست صحابہ کی ناموس پہ حملہ کرتے ہیں انہیں آئسولیٹ کر دیں, اپنا بیانیہ بدل دیں, اپنا طرز عمل بدل دیں, اپنا رویہ بدل دیں, رویے کو نئے سرے سے تشکیل کریں, ان کو آئسولیشن میں لے جائیں, ان کو تنہا کر دیں, ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے. اتنا پرامن طریقہ تو ہم کر سکتے ہیں, کتنا آسان کام ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا, یہ بھی سن لیں, کیونکہ ہم مردہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہے, مردہ قوم ہے. سمجھ آئی؟ اور آخری درخواست جو یہاں کرامن کاتبین تو خیر ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے, کچھ کاتبین اور بھی ہوتے ہیں, ان کے ذریعے میں درخواست کروں گا کہ پاکستان میں جتنے فرقے ہیں, سنی ہوں, شیعہ ہوں, کوئی بھی ہوں, وہابی ہوں, اہل حدیث ہوں, ان کی تمام تر عبادات کو ان کی چار دیواری تک محدود کر دیا جائے. امن کی یہی صورت ہے. فرنگیوں نے جتنے پرمٹ دیے ان تمام پرمٹوں کو منسوخ کر دیا جائے. جس نے جو کرنا ہے, جو گل کھلانا ہے, جو عبادات کرنی, جو کرنا ہے, اپنی چادر چار دیواری کے اندر کرے تاکہ یہ ہمارا ملک محفوظ رہے. اس ملک کو ہم نے 25-30 لاکھ قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے. ہماری ماں بہنوں کا خون اینٹ گارے کی طرح استعمال ہوا ہے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو پورے خاندان کو لٹا کے قلم کا لے یہاں آئے ہیں. ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے. یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے, اس کو خراب نہ کریں. اس ملک کی جتنی بھی سرحدیں ہیں ساری نازک ترین سرحدیں ہیں, چاہے وہ افغانستان کی سرحد ہو, انڈیا کی سرحد ہو, ایران کی سرحد ہو, کوئی بھی سرحد ہو, وہ نزاکت سے خالی نہیں ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے پاکستان کے تمام فرقے بلا امتیاز
چاہے جس فرقے کا تعلق میرے سے ہے، کسی سے بھی ہے، وہ اپنی عبادات کو حکومت پالیسی بنائے کہ ان کی عبادات کو ان کی چادر چار دیواری تک محدود کر دیا جائے. امن اس کے بغیر حاصل نہیں ہونا. ویسے یہ بتا دوں یہ بھی نہیں ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.